الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم رؤوف الرحيم. وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. عزیزو، بزرگو، دوستو، یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. جمعۃ الوداع کوئی مستقل اپنی حیثیت نہیں رکھتا، صرف ماہ رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کا نام دیا گیا ہے، وہ بھی اس خیال سے کہ لوگ اس کا ذرا زیادہ اہتمام کریں، چونکہ ماہ رمضان میں پھر کوئی اور جمعہ نہیں آئے گا، ورنہ اس کے کوئی فضائل وغیرہ احادیث مبارکہ میں وارد نہیں ہوئے ہیں. صرف اہتمام کی غرض سے کہ رمضان ختم ہو رہا ہے، اور رمضان خود ایک بابرکت مہینہ، پھر جمعہ تو مستقلاً ایک بابرکت دن ہے، اور پھر وہ بھی آخری جمعہ اس ماہ میں ہے، پھر اس کے بعد جمعہ نہیں آئے گا، اس کو جمعۃ الوداع کہہ دیا گیا ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ چونکہ آج رمضان شریف کا آخری دن بھی ہے. پچھلا جو جمعہ آیا تھا، امکان تھا کہ پھر یہ جمعہ نہ آئے، چونکہ آخری دن ہے تو چاند کل بھی ہو سکتا تھا، لیکن ہوا نہیں، تو آج ایک جمعہ اللہ کے فضل سے ہم کو مل گیا. تو پچھلا جمعہ سے اس کو جمعہ وداعی سمجھ کر کے، جمعۃ الوداع سمجھ کر کے، اس حوالے سے لوگوں نے ذہن بنا لیا کہ اب رمضان کا جمعہ ہو گیا، رمضان ودا ہو گیا، اور لوگوں کے کچھ جذبات رمضان کی اطاعت اور عبادات کے حوالے سے سرد پڑ گئے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ رمضان شریف کا حکم یہ ہے کہ چاند دیکھ کر، حضور فرماتے ہیں رمضان شروع کرو، چاند دیکھ کر رمضان ختم کرو. تو رمضان کے اختتام کا تعلق جمعۃ الوداع سے نہیں ہے، رمضان کے آغاز کا اور اختتام کا تعلق چاند سے ہے. تو اب کل نہیں آیا نظر چاند، اب آج آئے یا نہ آئے، اسلامی مہینہ 30 دن کا میکزیمم ہوتا ہے، جو آج تکمیل پا رہا ہے، اس لیے اب چاند کی کوئی بات نہیں رہی. کل تک تھی، اب آج کسی صورت میں رمضان اختتام پذیر ہو جائے گا. تو عزیزو، دو باتیں آج اس اختتامی لمحات میں ماہ رمضان کے میں آپ سے عرض کروں گا. ایک تو ماہ رمضان اور بعد رمضان کے حوالے سے، دوسرے آج کی رات اور کل کے دن کے حوالے سے. تو پہلی بات ماہ رمضان اور بعد رمضان کے حوالے سے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان تشریف لائے، اور جو چیز بھی آتی ہے جانے کے لیے آتی ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں تو جانے کے لیے آئے ہیں، یہ دنیا بنی ہے ختم ہونے کے لیے بنی ہے، تو ہر چیز یہاں فانی ہے، رہے نام اللہ کا. تو رمضان شریف آئے ہی اس لیے تھے کہ وہ جائیں، تو ان کو جانا ہی تھا، جیسا کہ ہر چیز کو جانا ہے. لیکن رمضان آئے کیوں تھے؟ پہلے جمعہ کا بھی یہی سوال تھا میرا، اور آج بھی وہی ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان آئے تھے ہمارا تعلق ہمارے رب سے جوڑنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے. رمضان آئے تھے قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط کرنے کے لیے. رمضان آئے تھے ہم کو عبادت گزار اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، اطاعت گزار اللہ کا بندہ بنانے کے لیے، متبع سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لیے، ہمارے اندر عبادات کی، مجاہدے کی عادت پیدا کرنے کے لیے. تو اب رمضان شریف تو آگے چلے گئے، اور ان مقاصد کے ساتھ رمضان شریف آئے تھے. تو ہم کو غور یہ کرنا ہے، جن مقاصد کے ساتھ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم کو دیا ہے، کیا ہم نے ان ٹارگٹس کو، ان مقاصد کو حاصل کیا ہے؟ یہ ہے سوال جس پہ ہم کو غور کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے. اور اگر ہم نے واقعتاً ان مقاصد کو پورا نہیں کیا ہے تو توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے حضور میں معافی طلب کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان شریف سے کچھ نہ کچھ خیر اور برکات کا حصہ ہم نے پایا ہے یقیناً. کیونکہ ایسا نہ کوئی کرے تو وہ بدبخت ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے، اور ممبر پاک پر حضور نے قدم پاک رکھا، سیڑھی پر پہلی تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر حضور نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر ختم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. تو آمین کب کہتے ہیں؟ دعا پر کہتے ہیں نا. آپ ہم جب دعا کرتے ہیں تو آمین آمین کہتے ہیں، کوئی کرتا ہے تو ہم آمین آمین کہتے ہیں. کیا معنی ہے اس کے؟ قبول ہو، قبول ہو، قبول ہو، یہ معنی ہے اس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ فرمائے قبول ہو، قبول ہو. صحابہ عرض کے یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایک ایسی بات دیکھی جو اس سے قبل نہیں دیکھی تھی، یعنی آپ نے جو ممبر پاک پر قدم رکھ کر آمین فرمایا، ہر وقت حضور نہیں کرتے تھے ایسے. اس وقت حضور نے جو کیا تو صحابہ عرض کیا رسول اللہ ہم نے ایسی بات پہلی مرتبہ دیکھی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہاں، میں جب ممبر پر قدم رکھ رہا تھا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے ایک دعا کی. وہ دعا کیا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص
جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. تو میں نے کہا آمین. یعنی یہ دعا بلکہ بد دعا تھی. حضور فرمائے قبول ہو. دوسرے سیڑھی پر قدم رکھ کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جبرائیل دعا کیے جب میں قدم رکھا, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے, اپنی بخشش نہ کروا لے. تو میں نے کہا آمین. یہ دوسری بھی بد دعا تھی ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والے کے لیے کہ محروم ہے وہ, اور حضور نے آمین فرمایا. حضور فرماتے ہیں تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے دعا کی, ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اس کے باوجود اس کی بخشش نہ ہو. تو میں نے کہا آمین. تو عزیزو غور کرو کہ 3 بد دعائیں کی جا رہی ہیں, اور کرنے والے کون ہیں؟ فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ذات گرامی سید الانام رحمت للعالمین خاتم النبیین ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا ان دعاؤں کے کرنے پر حضور کے آمین کہنے کے بعد عدم قبولیت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. یعنی مقبول ہو گئی وہ دعا. تو ہمارے موضوع سے مناسب جو بات ہے وہ تیسری بات ہے, وہ کیا ہے جس میں حضور نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا رحمت للعالمین ہے, لیکن ایسے شخص کے لیے جو رمضان کے مہینے کی ناقدری کرے اور اس سے جو حصہ اس کو لینا تھا نہ لے, محروم رہ جائے, اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر حضور آمین کہہ رہے ہیں, قبولو کہہ رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کیسی بڑی بدبختی ہے اس شخص کے لیے جو کہ رمضان شریف جیسے مہینے کو بھی ضائع کر دیا اور اس سے جو اس کو حاصل کرنا تھا وہ حاصل نہیں کر سکا. تو عزیزان گرامی, اور ایک حدیث پاک میں آیا ہے, یہ رمضان شریف کے آخری جو لمحات ہیں اس حوالے سے حدیث تو تفصیلی ہے, لیکن اس کا جو ایک حصہ متعلقہ ہے وہ بیان کرنے کے لیے میں مفہوم حدیث آپ سے بیان کر دیتا ہوں. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے 5 خصوصی باتیں ہیں جو سابقہ امت کے روزے داروں کے لیے نہیں تھی. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ سابقہ امتوں پر بھی روزے تھے. قرآن میں بھی آیا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ کیا مصیبت جان پہ پڑ گئی, ہمارے اوپر یہ سب عبادتیں, ہمارے اوپر یہ سب مشقتیں, معاذ اللہ, ایسا خیال نہ ہو. تو کہا کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, تم سے پہلے والے لوگ بھی کرتے تھے, اس کے مکلف بنائے گئے تھے, تم بھی بنائے گئے ہو. اور کیوں بنائے گے؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ, نافرمانی کی عادت تم سے چھڑ جائے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بندوں میں تم بن جاؤ. تو حضور فرمائے کہ روزے تو وہ بھی رکھتے تھے, لیکن جو خصوصیتیں میری امت کے ان روزے داروں کو دی گئی ان کو نہیں دی گئی تھی, وہ 5 تھی. اور بھی ہیں 5 اس وقت بیان فرمائے حضور نے. پہلی یہ کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے. روزے کی وجہ سے جو معدے سے تبخیر کی وجہ سے بو نکلتی ہے, اللہ کا روزے دار بندہ اللہ کا محبوب بندہ ہوتا ہے, تو محبوب کی زیادہ پسند آتی ہے, تو اس لیے اس کے منہ کی بو بھی اللہ کو پسند آئی. اپنا بچہ پیشاب بھی کر لے تو اتنا برا نہیں دکھتا, دوسرے کے بچے کا چھینٹا خیر کا اڑ گیا تو غصہ آتا, دوسرے کا تھوک تھوڑا سا اپنے اوپر گر گیا تو غصہ آتا, اپنا تھوک جسم پہ بھی گرا تو متبرک سمجھ لیتے. تو مختصر یہ کہ منہ کی بو بھی اللہ کو پسند. دوسرے کہ روزے دار کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے. تیسرے یہ کہ سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں تک روزے دار کے لیے استغفار کرتی ہیں. سمندر کی مچھلیاں زمین کی مخلوق پانی میں رہنے والی, ان کو کوئی کانٹیکٹ ہمارے سے نہیں ہے, مگر روزے کی نسبت سے کیا ہو جا رہا ہے, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ روزے داروں کے لیے تم استغفار کرو. استغفار بولتے ہو ان کے گناہوں کی معافی طلب کرو, اللہ سے غلطی ہم کر رہے ہیں, وہ مخلوق سے معافی چاہنے لگا رہے ہیں. فضیلت ہے یہ, خصوصیت ہے یہ. اور 5ویں بات حضور نے فرمایا رمضان کے آخری دن میری امت کے روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی. تو صحابہ اس کے یا رسول اللہ کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ تو حضور فرمایا نہیں, طریقہ یہ ہے کہ کام مکمل ہونے کے بعد مزدور کو مزدوری دی جاتی. مطلب کیا ہے, یہ آج کا جو دن ہے یہ ہمارے لیے ماہ رمضان میں کیوں ہماری عبادات اور ہماری محنتوں کے جزا کا دن ہے. تو میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں, اختتامی لمحات ہے. اور یاد رکھو رخصتی ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے, آغاز بھی اچھا ہو, رخصتی بھی اچھی ہو. تو آغاز تو اچھا ہی ہوتا ہے, لوگ بڑے جوش و خروش میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کا آغاز کرتے ہیں. اور میں نے جیسے ابتدا میں کہا سرکار کے ارشاد کی روشنی میں جو محروم رہا رمضان سے وہ نرا محروم ہی ہے, بدقسمت ہے وہ. لیکن کچھ نہ کچھ ہر مسلمان ضرور رمضان کے حوالے سے عمل کر ہی لیتا ہے. تو آغاز میں دیکھتے ہیں ہم کئی لوگ 3 دن میں قرآن ختم کر لیتے, کئی لوگ 5 دن میں, کئی لوگ 10 دن میں, اور کئی 3 دن میں کر کے تراویح پڑھ لے کے سمجھتے ہم فارغ ہو گئے تراویح سے. کئی لوگ ہیں جوش و خروش میں 10 دن بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے, 5 وقتہ نمازیں پڑھتے, پھر ہلو ہلو اس میں کمی آنا شروع ہوتی اور رمضان کے ختم تک ان کا جوش خروش ختم نہیں, دفن ہو جاتا. ایک بات یاد رکھو عزیزو, ماہ رمضان یقیناً ایک مقدس مہینہ ہے, متبرک مہینہ ہے, تمام مہینوں کا سردار ہے, اور بھی اس کے بہت فضائل ہے جو آپ سارا مہینہ خطیبوں سے واعظوں سے سنتے رہے ہوں گے. لیکن ہمارا جو دین ہے کوئی سیزنل دن نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھ لو. رمضان آپ کو ایک پریکٹس کروانے کے لیے دیا گیا ہے, نہ کہ پورے مہینے کا ایک مہینے میں کسر نکال کے باقی مہینوں میں آزاد رہنے کے لیے. ماہ رمضان یقیناً ختم ہو رہا ہے, تو اب کیا چیزیں ہیں جو رمضان کے ختم پر آپ سے ہم سے جو لازماً رمضان میں کرتے تھے چھوٹ جائیں گی؟ صرف 2 چیزیں ہیں لازماً کی بات کر رہا ہوں, وہ بھی بعد میں بھی چاہے تو آپ کر سکتے, کوئی روکا نہیں آپ. ایک ہے روزہ جو فرض, دوسرے تراویح جو ہے موقت. 20 رکعت جماعت کے ساتھ آپ کو رمضان کے بعد میں پوری دنیا میں کہیں تراویح نہیں مل سکتی, وہ تو کل ہی ختم ہو گئی رات میں.
روزہ اب ختم ہونے جا رہا ہے چند گھنٹوں کے بعد، تو فرضیت ختم ہو جائے گی اس کی، فرض روزہ باقی نہیں رہے گا رمضان کے بعد. لیکن اگر کوئی نفل رکھنا چاہے تو سوائے 5 دنوں کے جو شریعت میں منع ہے سال بھر رکھ سکتا ہوں نفل. دوسرے تراویح ٹھیک ہے 20 رکعت جماعت سے نہیں مل رہی، نفل نماز پڑھنے کو تہجد کی، اشراق کی، چاشت کی، یا کبھی بھی مکروہ وقت نہیں ہے پڑھنے سے، کون روکا آپ کو؟ پڑھ سکتے آپ، لیکن اس کا جو وجوب ہے، جو ضرورت ہے، لازماً جو کیا گیا تھا وہ ختم ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی اور حکم نہیں بدلنے والا ہے. 5 وقتہ نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں وہ رمضان کی حد تک نہیں، عمر کی حد تک ہے. اللہ اس کے رسول کی طاعت، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری رمضان کے لیے خاص نہیں ہے، مسلمان کے لیے خاص ہے کہ وہ عمر بھر کرے گا. ایسے ہی مجاہدہ، کثرت عبادت، ان سب چیزوں کا صرف عادی بنانے کے لیے، اس کی پریکٹس کروانے کے لیے ماہ رمضان آیا تھا. تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اس مہینے میں ہم یہ جو کام کر لیے، ہم بہت بڑا تیر مار لیے، اب ہم کو آگے کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایسی اگر سوچ ہے تو آپ کی غلط سوچ ہے، اس سوچ کی اصلاح ہونی چاہیے. بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے جو کمیاں ہمارے اندر عبادات و اطاعت کے حوالے سے تھی، رمضان نے ہمارے اندر ان کمیوں کو دور کیا ہے. تو رمضان کے گزرنے کے بعد ہم اپنی جو کمیوں کو دور کی ہیں اس پر قائم رہیں. یعنی وہی عبادت کا جذبہ ہو، وہی اطاعت کا جذبہ ہو، وہی اتباع سنت کا جذبہ ہو، وہی مجاہدے کا جذبہ ہو. رمضان میں روزے رکھائے گئے ہم سے کیوں؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو. تو تقویٰ کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے دن بھی کہا گیا، آج پھر کہا جا رہا ہے، گناہوں کی عادت چھوٹے. ہر چھوٹے گناہ سے آپ کو ہم کو نفرت ہو. بڑا گناہ تو اللہ اکبر کوئی مسلمان سوچے بھی نہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو کبائر میں مبتلا ہیں. بڑا گناہ جس کی شریعت میں سزا ہے اور آخرت میں عذاب ہے، جیسے زنا کرنا، جیسے قتل کرنا، جیسے سود کھانا، اور بھی ہیں. 70 کے قریب علماء نے اس کی فہرست بیان کی ہے. غیبت کرنا جس کو ہم معاملی جانتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ میں خاص طور پہ روزے کے حوالے سے آیا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی حالت روزہ میں قول زور اور عمل زور نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ کھانا اور پینا چھوڑ دے. قول زور، عمل زور. قول زور کسے کہتے ہیں؟ جھوٹی بات. قول کہتے ہیں بات کو عربی میں، زور کہتے ہیں جھوٹ کو. جھوٹی بات نہ چھوڑے حالت روزہ میں، اور عمل زور جھوٹا کام نہ چھوڑے. یعنی ہر مسلمان کا جو کام ہے وہ سچا ہونا چاہیے، مطلب ظاہر اور باطن ایک ہو. اس کا نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے لیے پڑھے، ظاہر اور باطن ایک ہو گیا. صدقہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کرے، کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، اس میں ریاکاری نہ ہو، تو وہ کیا ہو گیا؟ سچا عمل ہو گیا. اور اس کے برعکس عمل زور ہو گیا، وہ یعنی دکھا ایک رہا ہے نیت ایک ہے، کر ایک رہا ہے دل میں ایک ہے. تو مسلمان نہ قول زور اختیار کرتا ہے نہ عمل زور. تو کیا پتہ چلا؟ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رکھنے کے لیے نہیں دیا گیا، بلکہ روزہ آپ سے گناہوں کی عادت کو چھڑانے کے لیے دیا گیا. تو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس لیول پر لا کھڑا کیا ہے کہ ہم سے گناہوں کی عادت چھوٹ گئی. اور دیکھو عزیزو، کوئی حافظ، کوئی مولوی، کوئی خطیب آپ کا اس حوالے سے محاسبہ نہیں کر سکتا، نہ خود اپنا کر سکتا ہے کہ دوسرے اس کا کر رہے ہیں، مطلب خطیب صاحب ایسے ہے، حافظ صاحب ایسے ہے، یہ تو ہم کر لیتے. لیکن جہاں تک عمل کی بات ہے، نیت کی بات ہے، محاسبے کی بات ہے، اس میں ہم میں ہر ایک کو اپنا کرنا پڑے گا، اور ہر ایک کو کرنے کی ضرورت. مولوی صاحب آپ کے سب چیزوں کو نہیں جان سکتے، انہوں ظاہری کوئی حکم ہے تو بتا سکتے، نماز میں کوئی غلطی کر رہے ہیں ان کو دگری بتا دیتے، کوئی آگے فتویٰ پوچھا انہوں بتا دیتے، لیکن اندر آپ کے سینے میں کیا چل رہا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ خطیب صاحب نہیں بتا سکتے. یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ رمضان کے حوالے سے ہو، یا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حوالے سے ہو، اللہ کی بندگی کے حوالے سے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ہو، صحیح عقیدے کے حوالے سے ہو، ہم درست راستے پر ہے یا نہیں. ہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، دل کی بات آپ زبان پر لا کر کسی سے پوچھیں گے تو وہ وضاحت کرے گا، لیکن پہلے آپ کو ہم کو خود اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. تو عزیزان گرامی، اس گزرتے لمحات میں ہم کو یہ غور کرنا ہے کہ رمضان نے جو کچھ ہم کو دیا، ہم نے لیا، واقعتاً ہم نے لیا، اور اگر لیا ہے تو پھر اس کو سنبھال کے رکھنے کا مسئلہ ہے. آدمی دولت مند کیسے بنتا ہے؟ اس کے لیے 2 کام ضروری ہے، پہلے دولت کمانا، اس کے بعد پھر بچانا. کوئی انسان دولت کمائی نہیں تو دولت مند کیسے بنے گا؟ ایسے ہی کوئی آدمی دولت کما تو لے لیکن بچائے نہیں تو دولت مند نہیں کہلا سکتا. تو ایسے ہی کوئی بندہ اگر چاہتا ہے کہ وہ دین کے اندر دین کی دولت سے مالا مال ہو جائے تو اس کے لیے پہلے اس کو دین کمانا پڑے گا، دین حاصل کرنا پڑے گا، پھر اس دین کو بچانا پڑے گا. رمضان شریف رحمتوں اور برکات کا مہینہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے رحمتوں اور برکتوں کے ماہ رمضان میں کھول دیے تھے جو غیر رمضان میں کسی کو میسر نہیں آ سکتے. کیوں؟ حدیث میں آیا ہے ہر عمل کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے رمضان میں. رمضان شریف میں اور برکات ہیں جو تفصیلات آپ لوگ سنے میں دہراؤں گا نہیں. تو یہ سب الحمدللہ کچھ نہ کچھ حصہ جیسے میں نے کہا ہر ایک نے حاصل کیا ہے. تو کچھ نہ کچھ دین کی دولت، آخرت کی دولت ہم کو ملی ہے، اب اس کو بچانا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے. کس سے؟ نفس سے اور شیطان سے. کیوں؟ رمضان میں شیاطین، حدیث شریف میں آیا ہے، معتبر ہاتھ میں بند کر دیے گئے ہیں، اور جیسے ہی رمضان شریف ختم ہوگا شیاطین آزاد ہو جائیں گے. کون آزاد ہوں گے؟ شیاطین. خدا نہ خواستہ ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ رمضان کی بندش سے ہم آزاد ہو گئے. ٹھیک ہے، رمضان کی بندش تو جیسے ہی رمضان ختم ہوگا اٹھ جائے گی، لیکن اللہ کی اطاعت کی بندش کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتی ایک مسلمان کے لیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بندش کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتی. اللہ تعالیٰ نے جن احکام کا آپ کو مجھ کو لازماً پابند بنایا ہے، 5 وقتہ نمازیں ہیں، عبادات میں، صاحب مال اگر ہیں تو رمضان میں جو دے زکات ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں دی جائے، کبھی بھی سال پورا ہونے پر دی جا سکتی، تو اس کا پابند بنایا اللہ نے. صاحب مال ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم کو حج کا پابند بنایا ہے.
اس کے علاوہ حرام و حلال کے احکام کا پابند بنایا ہے، اچھے اخلاق کا پابند بنایا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا رویہ، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کا ہم کو اللہ اس کے رسول نے پابند بنایا ہے. یہ پابندیاں حتیٰ یاتیک الیقین کہتے ہیں، موت آنے تک اٹھنے والی نہیں ہے. موت جب آئے گی تو یہ احکام ہم پر سے ختم ہو جائیں گے، اس کے ہم مکلف باقی نہیں رہیں گے. ایسا تو ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ماہ رمضان میں بہت زیادہ نوافل پڑھتا تھا، رمضان کے بعد اتنے نہیں پڑھا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ مسلمان رمضان کے بعد فرض نمازیں چھوڑ دے. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان رمضان کے بعد حرام کاموں میں مبتلا ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ رمضان کے بعد مسلمان اپنے آپ کو آزاد محسوس کرنے لگے. یہ کام تو شیطان کے حوالے سے ہونے والا ہے کہ وہ آزاد ہوگا. ایک مسلمان اللہ اس کے رسول کے احکام کی قید سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا. خود ہی اپنے آپ کو نکال لے تو نکال لے، اللہ رسول اس کو نہیں نکالتے جب تک کہ وہ کفر یا کوئی کام نہ کرتے جس سے اسلام کی قید اس پر سے اڑ جاتی ہے. تو عزیزان گرامی، آج کے اس اختتامی دن اور یہ گزرتے اختتامی لمحات کے موقع پر میں آپ تمام کو، اس میں اپنے کو بھی شامل کرتا ہوں، یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ عزیزو غور کرو کہ واقعتاً ہم نے رمضان مبارک کو جیسا کہ اس کو گزارنے کا حق تھا گزارا. اگر گزارا تو مبارکباد ہے آپ کے میرے لیے، اور شکر گزاری اللہ کی اس کے لیے. اور اگر اس میں کوتاہیاں ہوئی اور یقیناً ہوئی ہیں، کیونکہ ایسا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ واقعتاً اس نے رمضان شریف کے تمام حقوق کو جیسا کہ اس کا حق ادا کر دیا ہے، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حضور میں توبہ کریں، اللہ کے حضور میں استغفار کریں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں، فخر نہ کریں، سینہ نہ پھلائیں. روزے دار ہیں ہم میں معتکفین الحمدللہ، ہمارے ایک بہت بڑی نوجوانوں کی تعداد، خوشی ہوئی مجھے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اعتکاف میں بیٹھی ہے. اور نوجوانوں کے لیے اعتکاف کا عمل اس واسطے آسان ہوتا ہے کہ کوئی شادی شدہ شخص ہے یا عمر رسیدہ ہے تو اس کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ایڈیشنل اضافی ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ وقت نہیں دے پاتے. تو نوجوان جو ہوتے ہیں ہمارے، ان کے اوپر ابھی بیوی کی ذمہ داری نہیں آئی، کمانے کی ذمہ داری نہیں آئی، آفس نہیں، نوکری نہیں، تو اس واسطے آسان ہو جاتا ہے. لیکن کئی ایسے میں کام بھی چھوڑ کے بیٹھے ہیں، ان کے لیے زیادہ ثواب ہے. تو کیوں بیٹھے تھے؟ ایک معتکف اعتکاف میں کیوں بیٹھتا ہے؟ اپنے رب سے لو لگانے کے لیے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ذمہ دار ہوا نہ ہو سکتا ہے. ویسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں تک اپنی امت کے لیے اسوا کی خاطر مسجد میں اعتکاف فرمائیں، جبکہ ایک لمحہ میرے سرکار کا اتنا قیمتی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات کے حوالے سے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، کہ محبوب آپ کے لیے دن میں تو بڑی مشغولیات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت مصروف رہتے تھے، لیکن اتنی مصروفیات کے باوجود سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھاگ دوڑ نہیں کرنی پڑتی تھی، کبھی جلد بازی نہیں کرنی پڑتی تھی. کیوں؟ میرے آقا بہترین منصوبہ بناتے تھے اور وقت کی پابندی فرماتے تھے. پلاننگ میرے سرکار کی ایسی تھی، کائنات میں کوئی ایسی پلاننگ نہیں کر سکا. جتنی جنگیں ہوئی، جتنے زندگی کے امور ہوئے، جتنے دین کو رائج کرنے کے لیے مشقتیں اٹھائی گئی، ان سب میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین منصوبہ بندی فرمائی تھی. اور دوسرا یہ کہ وقت کی پابندی، اور نہ صرف حضور نے ہم کو تاکید کی، ہمارے دین نے اپنی تعلیمات میں ہم کو اس سے آگاہ کیا، بلکہ نظم ہی ہماری زندگیوں کا دین کے حوالے سے ہمارے دین نے ایسا بنایا ہے کہ اگر اس پہ کوئی عمل کر لے تو اس کے اندر وقت کی پابندی کی عادت اس کو ہو ہی جاتی ہے، اگر وہ سیکھنا چاہے تو. نمازوں کے اوقات جو ہمارے پاس مقررہ ہیں، فجر کا وقت یہ وقت شروع ہوتا ہے، یہ وقت ختم ہو جاتا ہے، کوئی اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتا، اس کے بعد پڑھے تو خزاں. ظہر کا وقت ایسے ہی، تمام ایسے عیدین کے لیے دن مقرر، حج کے لیے ایام مقرر، زکوٰۃ کے لیے ٹائم مقرر. یہ سارے جو عبادات ہیں ہمارے، جو دین کے ستون کہلاتے ہیں، ان میں آپ دیکھو ہم کو وقت کی پابندی سکھائی جا رہی. رمضان شریف آیا، آپ کو کیا وقت کی پابندی نہیں سکھایا؟ یقیناً سکھایا. آپ نے اس سے یہ میسج لیا نہیں لیا میں نہیں جانتا، لیکن یقیناً سکھایا ہے. سحر کا وقت مقرر ہے، سحرن بجا کر اعلان کیا جاتا ہے بھائی ختم ہو رہا، دیکھو آپ جو کھانے پینے کا معاملہ نمٹ لو. جیسے ہی صبح طلوع ہو گئی، اگر کوئی کھائے گا تو وہ روزے دار نہیں رہے گا. افطار کا وقت ختم ہوتے ہی حدیث پاک میں آیا جلدی افطار کر لو، تاخیر مت کرو، روزے میں کراہیت پیدا ہوگی. وقت کی پابندی نہیں ہے. تراویح کے لیے عشاء کے بعد وقت مقرر کیا گیا، وقت کی پابندی نہیں سکھا رہا ہے آپ کو. غور کرو عزیزو، میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ بے شمار ہمارے مسلمان ہیں آج زندگی میں معاشی حوالے سے اور سماجی گھریلو معاملات کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے اور دیگر زندگی میں گزارنے کے معاملات کے حوالے سے پریشان ہیں، فکر مند ہیں. تو اس کی بہت بڑی وجہ اور بھی ہوں گے وجوہات. جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر 2 خرابیاں بہت بڑی آ گئی: غیر ذمہ داری اور وقت کی ناقدری. یہ 2 بہت بڑی خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی. ہم ذمہ دار نہیں ہیں. مسجد کا امام ہے، ایسے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے نہ صرف نماز پڑھانا بلکہ مصلیوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق قائم ہو جائے، دل میں اترے مصلیوں کی، اس کی ذمہ داری ہے. مسجد کا جو انتظامیہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ مسجد چلاتے ہیں، صفائی رہے، مصلیوں کے لیے جو سہولتیں حسب استطاعت مسجد کی آمدنی کے اعتبار سے فراہم کر سکے. اس میں بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے ہمارے یہاں. آج کل مساجد کو بہت آراستہ کیا جا رہا ہے، بہت سجایا جا رہا ہے، اور جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے قریب یہ ہوگا کہ لوگ فخر کریں گے مساجد پر، ہماری مسجد ایسی، تمہاری مسجد ایسی. مسجدیں فخر کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجدیں بندگی کرنے کی جگہ ہے، اور مسجدیں اللہ سے جڑنے کی جگہ ہیں، مسجدیں علم سیکھنے کی جگہ ہے، مسجدیں اللہ اللہ کرنے، واض و نصیحت کرنے کی جگہ ہیں. یہ ڈیکوریشن، یہ اسی وہ بلڈنگ بن گئی، یہ سب مسجدوں کے کام نہیں ہیں. یہ جو کام ہوتے ہیں شادی خانوں میں ہوتے ہیں، وہاں بھی نہیں ہونے چاہیے جو مسلمان کر رہے ہیں. ڈیکوریشن، دھوم دھڑاکا، ہر چیز کو ڈیکوریشن ہونا. بھائی کیا ہے یہ؟ بولو آپ. مسلمانوں کا لاکھوں کروڑ روپیہ ضائع جا رہا ہے. جتنے لوگوں کی شادیاں ہوئی ہیں ذرا غور کر لو، اکثر ایسے ہوں گے، صورتوں عمروں سے پتہ چل رہا شادیوں میں کیا کیا کرے اپنے. آج غور کرو، شادی تو ہو گئی، خرچہ تو ہو گیا، ملال بھی ہے کہ نہیں؟ کئی جنے تو اس کو یادگار بنا لے کے ویڈیوگرافی فوٹوگرافی کر کے رکھے، خوش ہوتے رہتے، بہت بڑا کارنامہ کرا.
کیا کارنامہ ہے, اللہ کے پاس حساب ہے. تو مختصر یہ کہ کئی منکرات ہیں جو مساجد کے حوالے سے پیدا ہوئے ہیں. تو عزیزان گرامی, میں آخر میں پھر جیسا کہا 2 باتیں آج کہوں گا. پہلی بات کو اختتام کو پہنچا رہا ہوں, وہ یہ کہ ہم کو غور کرنا چاہیے واقعتاً ہم نے ماہ رمضان کے حقوق ادا کیے ہیں کیا, جو بھی کیے ہیں اس پہ سیٹسفائڈ مت ہو جاؤ, جو کیے ہیں کم ہے سمجھو, کیوں نہیں معلوم کہ وہ ابھی قبول نہیں ہوئے. تو قبولیت کے لیے اللہ کے حضور میں دعا کرو. یہ گزرتے لمحات قدر کرنے کے لمحات ہیں, جو کرنا تھا ہم نے کر دیا, اب مسئلہ قبولیت کا ہے, وہ اللہ کے حوالے ہے. تو اس کے لیے دعا ہوتی ہے, کوئی کام بندہ کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے دعا کرے, اس پر فخر نہ کرے. اور بزرگان دین کا, سلف صالحین کا, اللہ والوں کا یہی معمول رہا کہ وہ عمل کر کے خوش نہیں ہو جاتے تھے, کیوں وہ نہیں جانتے تھے کہ قبول ہوا کہ نہیں. تو اس کے لیے بس یہ کر سکتے ہیں, اللہ کے حضور میں درخواست کر سکتے ہیں, مولا میں کو جو محنت کرنا تھا میں کرا, اب تو اپنے فضل سے قبول فرما, اپنے کرم سے قبول فرما. اس سے بندے کے اندر بندگی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے, اور اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ کچھ کر کے بھولے نہیں بلکہ متواضع ہو جائے, انکساری اور عاجزی اختیار کرے. اب آئیے دوسری بات, ماہ رمضان شریف کا اختتام ہو رہا. آج کی رات رمضان سے ہم نکل جائیں گے, یعنی جیسے ہی مغرب ہوگی رمضان ختم ہو جائے گا, اور پھر کل کا دن عید کا دن ہے. تو اس موقع پر آج کی رات اور کل کے دن کے حوالے سے 3 باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات آج کی رات کے حوالے سے کہ آج کی جو رات ہے اس کو حدیث شریف میں لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے. جائزہ کہتے ہیں انعام کو, انعام کی رات ہے آج کی رات. یعنی کہ ان کے لیے جنہوں نے ماہ رمضان میں جیسا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا اس کے مطابق رمضان شریف گزارا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات ان کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی لیلۃ الجائزہ یعنی آج کی رات, چاند رات جس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں, جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, تو قیامت کے دن جس وقت لوگوں کے دل مر جائیں گے اس کا دل نہیں مرے گا. دل مرنا کسے کہتے ہیں؟ حیبت سے آدمی زندہ ہوتے ہوئے مردہ محسوس کرے. کبھی بہت زیادہ شدت سے حیبت کسی پر طاری ہوتی ہے, کسی کو تجربہ ہوا تو ہوا ہوگا, کسی کو نہیں ہوا ہوگا, لیکن جب بہت زیادہ حیبت کسی پر طاری ہوتی ہے تو ہاتھ پاؤں وغیرہ ہلا نہیں سکتا ہوں, کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا, ڈیڈ ہو جاتا ہوں. تو ویسی حالت قیامت کے دن ہوگی. اللہ تعالیٰ قیامت کی جو منظر کشی کیا ہے, جو ماحول اس وقت ہوگا اس سے لوگوں کا وہ حال ہوگا سب کا. تو ویسے وقت میں اس کا دل نہیں مرے گا. اب اس حدیث کے حوالے سے ہمارے پاس بھائی اعتراض کر کے بولتے ہیں ضعیف ہے, ضعیف ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے آج رات جگنے کی. یار میرے بھائی ہو, جو چیز قوی ہے اس کو کہاں قبول کر رہے ہیں تم؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں حکم ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو. تو اس کے لیے عید کی رات, غیر عید کی رات, دن, کوئی وقت مقرر ہے کیا؟ کون سا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت کرو. اللہ کہاں کر رہے ہیں؟ اپنے دل میں آیا سکون سے سہولت سے جیسا چاہے کرتے, ہمیشہ عبادت کرو, مطلقاً حکم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اس واسطے کہ وہ میری عبادت کریں. کر رہے ہیں ہمیشہ عبادت. اللہ کہاں کرتے؟ کھاتے پیتے کاروبار کرتے چلتے پھرتے, اللہ کا حکم ہے کر رہے ہیں عمل. قرآن کی آیت میں آیا اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, حدیث میں ایک چیز کی ترغیب دلائی جا رہی. تو بعض ایسے بدبخت لوگ ہیں بولتے کہ نہیں یہ کوئی ضعیف حدیث ہے, ضعیف حدیث. اب میں فنی باتوں میں جاؤں گا تو بات زیادہ ہوگی. اللہ جس کو توفیق دیا کر لو, نہیں توفیق ہوئی مت کرو. کرا سو والے کو یقیناً ثواب ہے, اللہ کی کبھی بھی بات کرو نے, نہیں کرا سو والے کو جو کرا اس کے برابر ثواب نہیں مل سکتا. اچھا جان دو نہیں کرتے مت کرو, لیکن کم سے کم منکرات میں مبتلا مت ہو جاؤ. اس کے تو سبھی قائل ہیں. منکرات یعنی وہ باتیں جو دین میں ناپسندیدہ ہیں اور موقع کے حساب سے ہر کام ہے ہمارے پاس. مثال کے طور پہ عبادت کا مہینہ تو عبادت کریں گے ہم, عبادت کا مہینہ ہے تو عیاشی کریں گے کیا معاذ اللہ, تو منکرات ہو جائیں گے. وہ جیسا رمضان شریف کا مہینہ ہے سو مسلمانوں کو روزوں کا مہینہ ہے, رمضان شریف تراویح کا مہینہ ہے, رمضان صدقات کا مہینہ ہے, خیرات کا مہینہ ہے, یہ سب بولتے. لیکن بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو کیا کرتے, منکرات میں مبتلا رہتے. رمضان جیسے رمضان میں پورا مہینہ کہیں رہے, کوئی 10 دن رہے, کوئی 4 دن رہے, کوئی آج کی رات رہتے. تو کم از کم آج کی رات تو منکرات مت کرو, یعنی فضول کام, بیہودہ کام, سڑکوں پر گھومنا, ٹھیٹھی ٹھاٹا کرنا, مردوں عورتوں کا اختلاط ہو جانا. ایسا معلوم ہوتا کہ آج ہی کی رات ہے صرف پوری زندگی میں, اس کے بعد پھر کوئی رات نہیں آئے گی روڈ پہ نکلنے کی. دیکھو کیا تماشا رہتا. ویسے تو پچھلے 8-10 دن سے شب شیطانیت جاری ہے. اب لوگ بولیں گے شیطان بندے تو کہتا ہے شیطانیت جاری ہے. شیطان اپنے ایجنٹوں کو یہ کاموں پہ لگا کے رکھتا ہے, انہیں ڈائریکٹ نہیں کر سکتا کچھ بھی, تو شیطان کے ایجنٹ رہتے تو وہ بھٹکاتے لوگوں, اور یا شیطان کے تاثیر کی وجہ سے جو کیفیات باقی ہے اس کا اثر رہتا ہے سو. تو مختصر یہ کہ منکرات سے بچنا. اللہ توفیق دیا عبادت کر لینا, 2 رکعت پڑھ لو, درود پڑھ لو, ایک تسبیح پڑھ لو, کچھ بھی کر لو بھائی. یہ نہیں کر سکتے مت کرو. کیوں؟ ضعیف حدیث ہے بھرنا بولنے والے. تو اگر آپ کو ان کی بات بہت اچھی دکھ رہی اپنے نفس کی وجہ سے کہ اس کو کہاں لگا لیا مصیبت, اتنا مہینہ پر تمام کرو پھر آج بھی کرو گے, مت کرو. مگر نہیں کرنے کے کامات تو مت کرو. باہر مت نکلو سڑکوں پہ, سو جاؤ, صبح جلدی اٹھ کے عید کی نماز پڑھنے کی نیت سے ثواب ملے گا سونے کا بھی. تو یہ خیال رکھنا. اب کل کے دن 2 کام کرنا ہے ہمارے کو. ایک کام ہے صدقہ فطر ادا کرنا, دوسرا کام ہے عید کی نماز پڑھنا. تو اس حوالے سے مختصراً چند باتیں بتاتا ہوں. صدقہ فطر کی بڑی فضیلت ہے, بڑی تاکید ہے. حضور فرمائے کہ اس سے کیا ہوتا ہے, روزے کی خرابیاں دور ہو جاتی. حدیث میں آیا روزے کی خرابیاں کیا ہے. روزے میں جو کام نہیں کرنے تھے کسی سے ہو گئے, تو بعض ایسے ہیں جس سے روزے ٹوٹ جاتا, لیکن بہت کم کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہوں گا. لیکن بعض کام ایسے ہے جس کے کرنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا, ثواب گھٹ جاتا. روزے میں جھوٹ بول دیے, روزے میں کسی کو گالی دے دیے, روزے میں کسی سے جھگڑا کر لیے, غیبت کر دیے, تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اس سے ثواب چلے جاتے, کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے, اللہ کی اطاعت کرنا, عبادت کرنا, اچھے کام, الٹا کرنا روزہ رکھ کے, تو ثواب گنوانا. تو اس کی بھرپائی صدقہ فطر سے ہوتی, بلکہ آیا حدیث پاک میں. تو اس واسطے صدقہ فطر کا شرعی حکم کیا ہے, واجب ہے.
اور دوسری اس کی حکمت کیا بیان کی گئی؟ غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام. یعنی ایسے لوگ جو عید کے دن بھی کھانے کی استطاعت نہیں رکھتے, ان کے لیے ہمارا دین انتظام کروا رہا, کھانے پیڑ بھرے لوگوں سے, کھاتے پیتے لوگوں سے انتظام کرا رہا, ان کو دے دو. اور جو مقدار مقرر اتنی کم ہے کہ اچھا خاصا جو ہے کوئی آدمی ہے بہت گیا گزرا نہیں ہے تو انہیں دے لے سکتا. تو اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ شریعت میں صدقہ فطر کا حکم کیا ہے. تو حنفیوں کے پاس, کیونکہ اکثریت حنفیوں کی ہے, ان کے پاس اس کا حکم یہ ہے کہ واجب ہے. اور واجب وہ حکم ہوتا ہے جو فرض ہی کی طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دے تو گناہگار ہوگا. البتہ انکار کرنے پر کوئی کافر نہیں ہوتا. جیسے فرض کا انکار کفر ہے, واجب کا انکار کفر نہیں ہے, لیکن عمل کے اعتبار سے جیسے نماز فرض, صدقہ فطر بھی ویسے ہی کسی صورت ادا کرنا ہے. البتہ بعض مسالک میں اس کو سنت موقدہ کہتے ہیں, وہ بھی تاکید ہی کرتے ہیں کہ نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا. خالی اصطلاحی فرق ہے. تو بہرحال دینا ضرور ہے, ہر ایک کو دینا ہے. کون ہے وہ؟ حکم تو واجب ہے صاحب نصاب پر. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص ہے جس کے پاس گھریلو اشیاء ہے اپنی ذاتی ضروریات کی, اس کے علاوہ 60 گرام 755 ملی گرام سونا یا 425 گرام 255 ملی گرام چاندی ہے. جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق بتا رہا ہوں میں آپ کو, دوسرے بھی فتوے اس میں کچھ مختلف. تو کوئی وہ لیتا تو وہ لے لو, یہ لیتے تو لینا تو کچھ بھی ہے. اگر یہ نصاب کسی کے پاس ہے اور اس پر سال گزرنا ضروری نہیں, جیسے زکات کے لیے ضروری ہے کہ یہ نصاب پر سال گزرے تو زکات واجب ہوتی ہے, اس پہ کوئی سال گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. عید کے دن صبح میں بھی کسی کو اگر یہ نصاب تکمیل پا جا رہا تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے. تو صدقہ فطر کا افضل وقت کون سا ہے؟ نماز عید کو جانے سے پہلے. عید کے دن کا جو سورج طلوع ہوتا اس وقت سے لے کر نماز عید کو جانے سے پہلے کے بیچ کا وقت افضل وقت ہے. لیکن وہ وقت پہ عین وقت پہ کوئی نہیں دے سکا تو یہ نہ سمجھے کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا وقت چلا گیا. نہیں, پہلے بھی دے سکتا, بعد میں تو دینے دینا ہے. اگر عمر بھر نہیں دیا تو عمر بھر باقی ہے, جتنے سال کا نہیں دیا اتنے سال کا باقی ہے. یہ مسئلہ سمجھ لیں اچھی طرح سے. صدقہ فطر کے لیے شرائط ہے. مسلمان ہونا پہلی شرط ہے, وہ تو کوئی بھی احکام جو شریعت کے اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ہو. دوسرے یہ کہ نیت کرنا صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں, بولنا ضروری نہیں جس کو دے رہا ہوں کہ صدقہ فطر دے رہا ہوں میں آپ کو, یہ بلکہ اپنی نیت تو بس کافی ہے. تیسرے یہ کہ جس کو دے رہے ہیں اس کو مالک اور قابض بنا دینا. ایسا نہیں کھانا پکا کے گھر میں رکھ رہے ہیں, صدقہ فطر کے اناج کا بول رہے ہیں میرے گھر میں بیٹھ کے میرے سامنے کھا کے جانا, ایسا نہیں کر سکتے. اختیار دے دینا, پکا لے کے پکا بھی دے رہے ہیں تو دے کے بول سکتے جا کے کھا لو تو, لیکن اس کو پابند نہیں کر سکتے. مالک بنا دینا, قابض کر دینا, انہیں جو چاہے کر لے جائے. اب دینے کا جو چیزوں کا حکم ہے وہ کیا ہے, اس کی تفصیل آگے آئے گی. مستحق کو دینا, یعنی وہ سادات نہ ہو اور غریب آدمی ہو جس کو صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے. اس کے جانچنے کا طریقہ کیا ہے؟ گلیوں میں پھرنے کی ضرورت نہیں ہے یا فقیروں کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. خاندان میں کون غریب ہے دیکھنا, ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی غریب رہتا, اس کو دینا افضل ہے, اس کا حق بھی ہے اور آپ کو ثواب بھی زیادہ ہے اگر اپنے خاندان کے کوئی غریب کو آپ دے رہے ہیں. اب آئیے مقدار صدقہ فطر کیا ہے. جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق 1 سا جو شریعت میں حکم آیا ہے, سا کا لفظ ہے, پیمانہ ہے, ویٹ ہے, یہ سرکار کے زمانے کا ایک برتن تھا, سا کہتے تھے, اس کے اندر جو اناج ڈال کے دیتے تھے. تو 1 سا ہمارے جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے, 2.5 سے 2.25 کلو کے برابر. تو 1 سا اگر آپ دینا چاہ رہے ہیں, آپ کی استطاعت ہے میں 1 سا دیتا ہوں, تو اس کے لیے 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں صدقہ فطر میں. ایک ہے کھجور, دوسرے جو, تیسرے منقع. منقع کہتے ہیں انگور سوکھ کر جو کشمش بن جاتی ہے نا, اس کو کہتے ہیں منقع. تو یہ اس زمانے میں کھانے پینے کی یہ چیزیں 300 ورائٹیز نہیں تھی, تو یہی بیان ہوئی. تو اگر کوئی یہ 3 چیزوں میں سے دینا چاہ رہا تو اس کو 2.5 کلو سے 2.25 کلو کے بیچ میں دینا چاہیے. نہیں اتنا نہیں دے سکتا انہیں, تو سیکنڈ اسٹینڈرڈ اس کا بیان کیا گیا ہے گیہوں, وہ آدھا سا یعنی 1.25 کلو, جو ہر کوئی دے سکتا آسانی سے. تو 1.25 کلو گیہوں یا گیہوں کے مثل اناج یعنی جوار ہو, چاول ہو, وہ ادا کرے گا. تو اس کے ادا کرنے کے حوالے سے اگر کوئی اناج دے تو بہت اچھا ہے, اگر نہیں دے سکتا تو اس کے برابر قیمت دے کے 2.5 کلو کھجور اچھی کوالٹی کا میں دینا چاہ رہا ہوں, 500 روپے کا ہوتا ایک آدمی کا صدقہ. نہیں میں اتنا قیمتی کھجور نہیں دے سکتا, 25 روپے کلو والے دیتا ہوں, تو 2.5 کلو کی کیا قیمت دیکھ لو. جوار دینا چاہ رہے ہیں, اس کی کیا قیمت تھی؟ 1.25 کلو جوار کی. کیوں بتایا نا, 2 اسٹینڈرڈ ہے. وہ 3 چیزوں کا ایک ہے, یہ ایک گیہوں کا, گیہوں سے متعلقہ اناج ہے, دوسرے جوار چاول وغیرہ اسی میں آتے ہیں. تو آپ مزید کچھ سمجھنا چاہتے ہیں تو مسائل کسی سے پوچھ لیں, چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس واسطے تفصیل بتا نہیں سکتا. تو اس کا خیال رکھیں اور اس کو ضرور ادا کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ قبول کرے. بھائی یہ دوسرا کام جو کرنا ہے عید کے دن وہ کیا ہے؟ نماز عید. تو عید کی نماز کا طریقہ تو مختصر میں آخر میں بتا دوں گا آپ کو, لیکن عید کے دن کے آداب پہلے سن لیں. عید کے دن کا کیسا اہتمام کرنا چاہیے؟ تو حکم یہ ہے کہ اس دن آرائش کرنا چاہیے. آرائش بولے تو اپنے آپ کو سنوارنا بولے تو مرد مردوں کی طرح, عورتیں عورتوں کی طرح. کبھی بھی ہمارے دین میں مردوں کو عورتوں کی طرح سنورنے کا حکم نہیں ہے اور نہ عورتوں کو مردوں کی طرح. اللہ نے دونوں کے جنس الگ الگ رکھے ہیں, عورت دکھے مرد دکھے, اور مرد وہ کام کرے جو مردوں کرنا چاہیے, عورتیں وہ کام کرے جو عورتوں کرنا چاہیے. کئی مرد ایسے ہیں عورتوں کی طرح سنورتے ہیں, مثلا داڑھی موڑ کے عورت کی طرح ہو جاتے ہیں, کلین شیو, چکنے, عورتیں بھی چکنے, اپن بھی چکنے. اب فرق کیسا کرنا کہ اللہ کو معلوم. تو بہرحال ظاہراً تو یہی ہے, بس مچھیاں چھوڑ کے بتا دیتے مرد ہمارا. آج کل عورتوں کو بھی آ رہے ہیں کیا کہ بیماریاں ہو کے مجھ. تو مختصر یہ کہ اس طرح سمجھتے کہ عید کی تیاری میں ایسے حجام خانوں میں جاتے ہیں جو عورتوں کی طرح ان کو لگڑ کے پالش کی جاتی ہے, ان کی جیسے برتنوں کی پالش ہوتی ہے اور بھی چپلوں کی جوتوں کی پالش ہوتی, ویسا ان کے منہ کی پالش ہوتی. تو افسوس کی بات ہے, یہ کام اگر مرد نہ کرے تو پھر ان کے کرنے کے کام کیا کرتے ہوں؟ ان کے کرنے کے کام کیا ہے؟ بہادری کے کام, مردانگی کے کام, ذمہ داری اٹھانا, دین کی خدمت کرنا, جہاد کرنا, تبلیغ دین کرنا, یہ سب ہوتا. جو منہوں کو منجا لیتے بیٹھا ہوا ہے اس کو وہی خیال رہتا, خالی بال لال ہونا یا کالی رہنا یا چھوٹی رہنا, داڑھی مونچھا ایسے رہنا, اس میں پوری عمر گزر جاتی اس کی. کام کا نہ کاج کا, دشمن اناج کا, آیا کہیں کو گیا کہیں کو, دنیا کو معلوم ہی نہیں ہوتا, آتا بھی چلے بھی جاتا. اس واسطے آئے گا, اللہ کے پاس حساب ہوتا ہے, آنا تو ہے تو جانا ہے, آئے ہیں جانے کے لیے تو سب جائیں گے. دوسرے یہ کہ مصنون طریقے سے آرائش کریں. سنت کیا ہے؟ داڑھی ایک مشت ہو اور اس سے بڑھ جائے تو اس کو کاٹ لیں, ناخن کاٹ لیں, یہ آرائش کا حکم ہے. دوسرے یہ کہ غسل کرنا سنت ہے عید کے دن. تیسرے یہ کہ مسواک کی تاکید آئی ہے, ہمیشہ ہی مسواک کی عادت ڈالنی چاہیے. کاڑی رہتی جیب میں رکھ لینا. لوگوں کو دیکھا میں پاکٹاں, فونا, کاغذاں, کیا کہ اتنا موٹا رہتا ہوں,
ایک نہیں رہتا تو مسواک نہیں رہتا. ایک بولتا کیسا رکھ لوں گا بھائی, کہاں رکھوں گا؟ ارے پھر وہ گئی کا پاکٹ, کریڈٹ کارڈ اتنے جیبوں میں رہتے, اتنے موٹے جیباں, ایسا دکھتا کہ سامان ڈھولے کے پھر رہا کیا. پہلے کے لوگ تھیلیاں ڈالتے تھے, وہ تھیلیوں کی جگہ چھوٹے تھیلیاں ہو گئے اور بھرے رہتے جمع, فون دو رہتے باجوں کا, ادھر کے جمع ادھر کے جمع, یہ سنبھال لیتا, وہ گر رہا لیکن مسواک رکھنا نہیں ہوتا. اپنی اپنی محبت کی بات ہے اللہ رسول سے. تیسری چیز یہ ہے کہ چوتھی چیز عمدہ لباس پہنو. عمدہ بولے تو قیمتی, نیا بولنے کے معنی جو اپنے پاس اویلیبل ہے اس میں سب سے اچھا. کسی کے پاس 10 جوڑے ہیں تو اس کو دیکھتے ایک جوڑا پہننا دل بتا, دیکھو ارے یہ میں پہن, وہ عمدہ ہے وہ پہن لے سکتا. ہاں نیا پہننا منع نہیں ہے, اللہ دیا پہنو, نہیں دیا تو یہ مت سمجھو عید نہیں ہوئی. کئی ایسے لوگ ہیں کپڑے نہیں بنے میری عید نہیں ہوئی کہتے. ارے تیری عید ہوئی نہیں ہوئی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. عید تو مسلمانوں کی ہو گئی کیونکہ اللہ رسول نے اس دن رکھا ہے, عید تو ہو جائے گی ان کی, نماز پڑھ لیں گے عید ہو جائے گی. تو کپڑے پہن نہ کو پہن, تو عید کر نہ کو کر, تو خوش ہو نہ کو, عید تو ہو گئی, تیری نہیں ہوئی, کیا کریں گے اب تو اللہ تیرے کو منوست میں رکھا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے نئے کپڑے پہنے تو عید ہوتی. البتہ اہتمام اللہ دیا شکر گزاری کے لیے کر سکتے. خوشبو لگانا اچھے قسم کی جو بھی ہو, فجر کی نماز محلے کی مسجد میں پڑھنا, اور صبح سویرے جلدی جلدی عیدگاہ کو جا کر انتظار کرنا نماز عید کا, اور صدقہ فطر ادا کر کے جانا. اور عید الفطر میں جانے سے پہلے کچھ کھا کے جانا, جس میں طاقت میں کھجور کھانے کی فضیلت آئی ہے, 3 5 7 اس طرح سے کوئی کھا کے جا سکتا ہے عید الفطر کے اندر. ایک راستے سے گئے تو حدیث میں آیا, دوسرے راستے سے آؤ کیونکہ جانے کی زمین کا ثواب الگ ملے گا, آنے کی زمین کا ثواب الگ ملے گا. اسی طرح تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عید الفطر میں پست آواز سے پڑھیں گے, عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے. یہ آداب تھے. اب آئیے آخر میں نماز عید کا طریقہ. احناف کے پاس واجب کی نیت سے پڑھی جاتی ہے نماز 2 رکعت, اس میں 6 تکبیرات عام نمازوں سے ایکسٹرا ہے, اضافہ ہے. پہلی رکعت میں 3 تکبیرات بولتے اللہ اکبر بولنے کو بولتے ہیں. تکبیر کسے بولتے ہیں؟ اللہ اکبر کا لفظ ادا کرنا, اللہ کی بڑائی بیان کرنا. تو پہلی رکعت میں 3 تکبیرات, دوسری رکعت میں 3. پہلی رکعت میں کیسا ہے بولے تو امام صاحب تکبیر تحریمہ بولتے ہیں, رکعت باندھنے کو بولتے اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھتے اپن بھی مان لینا, ثنا پڑھ لینا, امام صاحب بھی پڑھتے. اس کے بعد 3 تکبیرات ہیں, 2 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا, تیسری مرتبہ اللہ اکبر پہ ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب قرات کرتے اپن سننا. پھر ایک رکعت پوری ہوتی رکوع سجدے کے بعد. پھر دوسری رکعت میں امام صاحب پہلے قرات کرتے, پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات, 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا, چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کا لفظ زبان سے ادا کرتے ہوئے رکوع میں جانا. تو یہ 6 تکبیرات ہو گئی. نماز کے بعد خطبہ سننا سنت موقع ہے. اب یہ تو ہو گئے سب باتیں, وقت بھی بہت ہو گیا, آج کا جتنا مقررہ تھا اس سے بھی زیادہ, لیکن کیا کروں, ضروری سمجھا میں آپ سب کو. یہ باتیں دلی جذبات تھے رکھنے میں, وقت آگے ہو جاتا. اللہ یہ وقت کو ہمارے لیے باعث برکت بنا دے. آخر میں ایک بات اور بولوں گا اپنے تمام جمعے کے مصلی بھائیوں سے. دیکھنے میں آتا ہے بعض لوگوں کو جمعے کے دن بھی جمعے کا اہتمام کرنے کا وقت نہیں مل رہا. بے برکتی ایسی ہو گئی ہماری زندگیوں میں. پہلے لوگ صبح جلدی امام صاحب بعد میں آتے تھے, مصلیاں پہلے جمع رہتے تھے. اب کئی جگہ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ امام صاحب انتظار میں رہتے, کوئی بھی ایک دو آیا تو میں شروع تو بھی کرتا ہوں, بھائی میرے کو رکھے یہاں پہ بولنے کو, کب بولوں میں, لوگ نہیں آئے, یہ حالت ہو جاتی. کئی مسجدوں میں ایسا رہتا تھا خطیب امام اچھا بول لیتے بول کے بعد 10-20 سننے کو آ جاتے. ماحول بتا رہا ہوں, 10% لوگ آتے ہوں گے خطیب صاحب کے آنے سے پہلے, ایک 15-20 منٹ گزرے بعد میں ایک 30% ہوتے, پھر اور ایک 10-15 منٹ گزر جانے کے بعد میں 50-60%. اور کئی تو ہمارے بھائی ایسے ہیں صرف عربی خطبہ سننے کے لیے مسجد میں دروازے کے پاس کھڑے رہتے, اور کب ختم ہوتے بیچ میں گھس جاؤں اور نماز پڑھتے جلدی نکل جاؤں. ایسی وحشت اللہ کے گھر سے ہے تو کہاں سکون ملتا. مسجدوں سے جڑو, یہی ہمارے لیے دنیا آخرت کی بھلائی کی جگہ ہے. پکڑو مسجدوں کو. اور پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسمان سے یقین جانو اللہ کا عذاب بھی اترے گا تو مسجد والے محفوظ رہیں گے. مسجد والے محفوظ رہیں گے مطلب اللہ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا, اس میں وہ مبتلا نہیں کیے جائیں گے. تو بہرحال مسجدوں کو پکڑنا ہے تو کم از کم جمعے کے دن 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے آ کے خطیب صاحب کا بکوا سن لو. اس میں کچھ تو بھی کام کے 2-4 باتیں اپنے پلے پڑ گئے, اللہ توفیق دے دیا, خطیب صاحب بھی کام کے ہو جاتے, سننے والا بھی کام کا ہو جاتا, عمل کر لیا. مسجدوں کو مت چھوڑو, مسجدوں کو پکڑو. آج جو ماحول پیدا ہوا ہے بدعقیدگی کا, آج جو ماحول پیدا ہوا ہے دنیا میں دین سے دوری کا, دین بیزاری کا, اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے لوگ مسجدوں سے بھاگ رہے ہیں اور ذمہ دار کھڑا کر رہے ہیں امام صاحب خطیب صاحب. ارے بھائی تم مسجد کو آئے تو خطیب ملتا, تمہارے گھر میں آئیں گا کیا, انہیں گھر گھر پھر کے واس کریں گا, گھر گھر سمجھائیں گا نہیں, آپ کو آنا پڑے گا. آپ 2 قدم آؤ, انہیں 2 قدم آتا, ایک رابطہ ہوتا, اللہ رسول کی باتیں سننے میں آتے, دھول جھٹ کے جاتی. تو کم از کم جمعے کے دن ایسا عہد کرو کہ ہم آدھا گھنٹہ پہلے جا کے بیٹھیں گے مسجد میں, جو بھی باتیں اللہ رسول کی بیان کی جائیں گی اس پہ عمل کریں گے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں, سیاہ کار ہیں, اللہ آپ کے حضور میں توبہ کرتے ہیں, ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے. ماہ رمضان کے گزرتے لمحات میں مولا ہمارے ماہ رمضان میں کیے ہوئے عبادات کو, اطاعت کو قبول فرما لیجیے. اس میں جو کوتاہیاں ہم سے ہوگی اس کو معاف فرما دیجیے. آپ نے اپنے فضل سے جو ماہ رمضان ہم کو عطا فرمایا ہے مولا, اس کی جیسی قدر کرنی تھی ہم نے نہیں کی. اپنے فضل سے آئندہ سال دوبارہ ہم کو عطا فرمائیے تاکہ ہم اس رمضان کو انشاءاللہ تعالی اچھی طریقے سے صرف کریں, اچھی طرح گزاریں. مولا ہم پہ اپنا کرم فرمائیے, ہم پہ اپنا فضل فرمائیے. ہم آپ کے حضور میں توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرمائیے. آپ ہمارے حاجت روا ہیں, ہم آپ کے محتاج ہیں, ہم آپ کے بندے ہیں, آپ ہمارے آقا ہیں. اللہ آپ رحمان ہیں, آپ رحیم ہیں, ہم پہ رحم فرما دیجیے, ہم پہ کرم فرما دیجیے. جو عبادات ہمارے مسلمان بھائیوں نے کی ہیں اس کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. جو خطائیں جو لغزشیں ہم سے ہوگی اس کو معاف فرما دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.